یہ ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں شاداب دی۔ امام حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا ہم جیسے جیسے جائزہ لیتے ہیں ویسے ویسے ہمیں آپ کی خوبیوں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی فکر، آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ امام کی پوری زندگی ناگوار حالات میں گزری، سازگار حالات کبھی نہیں رہے، لیکن اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اسے کبھی بھی زمانے کے حالات سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ راہ خدا کی خاطر تمام سختیاں برداشت کر کے زمانے کو سکون فراہم کرتا ہے تاکہ عوام خوش رہ سکے اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف کا احساس بھی نہ ہو۔ یہی امام حضرت علی علیہ السلام کی بہترین سیرت ہے۔ امام حضرت علی علیہ السلام کو سود خوری، ذخیرہ اندوزی اور ظلم و ستم سے بے حد نفرت تھی۔ جو لوگ اپنی دولت و اقتدار کی وجہ سے مظلوموں پر ظلم ڈھاتے اور جاہلانہ باتوں سے کام لیتے تو امام ان سب کے سخت خلاف رہتے۔ کمزور اور غریب لوگوں کی نصرت آپ کو حد سے زیادہ عزیز تھی۔ خدا کے بندوں کی آزادی آپ کی دلی تمنا تھی، کیونکہ امام لوگوں کے درمیان یہ بتایا کرتے تھے کہ خداوند عالم نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ذلت و خواری کی زندگی بسر کرنا ان کے لیے کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ امام حضرت علی علیہ السلام حاجت مندوں کے لیے کتنے غم گسار، مظلوم اور ستائے ہوئے لوگوں کے کتنے حمایتی تھے۔ جو لوگ بھی مظلوم انسان پر ظلم کرتے تو امام ان پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں اور ظلم کے کیا معنی ہیں۔ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا، کسی چیز کو بے موقع رکھنا، کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی چیز کا غلط استعمال کرنا، یہ سب معنی ظلم کے ہیں۔ ناظرین، ظلم کرنے والا مظلوم کو بغیر کسی جرم اور زیادتی کے اپنا نشانہ بناتا ہے، لہٰذا ظلم کرنے والا اپنی زندگی کو انتہائی خوفناک اور مشکل راہوں پر لے جانے کا کام کرتا ہے۔ امام نے ظلم کی کئی قسمیں بتائی ہیں۔ ایک ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال غصب کر لیا جائے، اور ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا جائے۔ امام حضرت علی علیہ السلام کا کوئی بھی خطوط یا کوئی بھی خطبہ آپ دیکھیں، اس میں ہر جگہ آپ نے ظلم کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی پوری زندگی مظلوم لوگوں کو ظلم سے بچانے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں گزری۔ امام نے ہمیشہ یہ بتایا کہ کبھی بھی ظلم برداشت نہ کرو، اور جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو اس پر خاموشی نہ برتو، کیونکہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ یہ ظالم کیا کرتے ہیں اس سے خدا کو غافل نہ سمجھنا اور ان پر فوراً عذاب نہ کرنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس دن تک کی مہلت دیتا ہے جس دن لوگوں کی آنکھوں کے ڈھیلے خوف کے مارے پتھرا جائیں گے۔ امام نے ہمیشہ یہ بتایا کہ نہ ظالم بنو اور نہ مظلوم۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ نہ کوئی کسی پر ظلم کرے اور نہ کسی دوسرے کا ظلم سہے، لیکن زمانہ امام کے اس نظریے کو ماننے پر تیار نہ تھا، یہاں تک کہ مظلوم افراد بھی امام کا ساتھ نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ ان کے دل ظالموں کے خوف سے لبریز تھے۔ تو ایسے حالات میں کیا امام کمزور پڑ جاتے، جبکہ ظالم روز بروز سرکش ہوتے جا رہے تھے، جو دین کو دنیا کے عوض بیچ رہے تھے۔ مال و دولت اور منصب کی لالچ نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے عوام پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ پورے میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا، حق اور انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، اور اپنے باطل پرستی اور غلط کارناموں کی خوب تعریف کرتے زمین پر فتنہ و فساد اور تباہی مچا رکھی تھی۔ تو ایسے حالات میں امام حضرت علی علیہ السلام کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے؟
ناظرین، امام کی گہری شفقت اور محبت ہر انسان کے لیے برابر تھی۔ وہ امام کو مجبور کرتی تھی کہ امام اس شخص کے ساتھ ذرا سی بھی نرمی نہ کریں جو لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہوں، اور چاہے اس کے لیے امام کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ امام کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ ہر وقت اس بات کی تھی کہ مظلوم اور مجبور لوگوں پر کبھی ظلم نہ ہو، اور جس پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو اسے خاموشی اور ڈر سے برداشت کرنا بھی گناہ ہے۔ امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جس طرح سے ظلم کرنا گناہ ہے، اسی طرح سے ظلم سہنا اور ظلم پر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ جتنا انسان حسن و جمال کو پسند کرتا ہے اتنی ہی بدصورتی اسے ناپسند ہوتی ہے۔ جس قدر انسان عدل کو پسند کرتا ہے اسی طرح سے اسے ظلم سے اتنی ہی زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ اس کا بہترین ثبوت کہ امام کے مزاج میں جتنی نرمی اور مہربانی تھی اتنی ہی ظالم کے خلاف آپ کے مزاج میں سختی۔ ظلم کو دور کرنے کے لیے امام ہر وقت بے چین نظر آتے تھے اور بہت افسوس کرتے تھے۔ سودا بنت عمارہ ہمدانیہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب سودا آپ کی خدمت میں ایک عامل کی شکایت لے کر حاضر ہوئی جسے امام نے صدقات کی وصولی کے لیے اپوائنٹ کیا تھا۔ جب جناب سودا آپ کے سامنے کھڑی ہوئیں تو امام نے انتہائی شفقت سے پوچھا، بی بی کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو جناب سودا نے اس عامل کی امام سے شکایت کی۔ یہ سن کر امام گریہ کرنے لگے، پھر بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خداوندہ، میں نے ان عاملوں کو یہ ہرگز حکم نہیں دیا ہے کہ وہ تیری مخلوق پر ظلم کریں، نہ ان سے یہ کہا ہے کہ تیرا حق چھوڑ دیں۔ اور پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر امام نے اس پر لکھا، ناپ تول پوری کرو اور لوگوں کو ان کے حصے کم نہ دو اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلاؤ۔ جب یہ خط تمہیں ملے تو تمہاری نگہبانی میں جتنی چیزیں ہیں انہیں روکے رکھو تاکہ دوسرا شخص پہنچ کر تم سے چارج لے لے۔ ناظرین، سنا آپ نے کہ اس مظلوم عورت کے ساتھ امام کی شفقت اور مہربانی اس حد تک تھی کہ آپ اس کی حاجت سن کر رونے لگے۔ پھر اسی شفقت اور مہربانی نے پلٹ کر عامل کے حق میں کس قدر سختی اور غیظ و غضب کی صورت اختیار کر لی، یعنی مظلوم کے ساتھ انتہائی محبت اور ظالم کے ساتھ انتہائی سختی اور ناراضگی۔ ظلم سے پرہیز امام کی شخصیت اور اخلاق کا ایک اہم پہلو ہے۔ آپ ظلم سے پرہیز کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی امام پر بھی ظلم کرتا تو امام کی کوشش یہی رہتی کہ امام اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آپ کی عظیم شخصیت کی عکاسی یوں تو ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن ظلم کرنے سے ہمیشہ لوگوں کو روکا۔ کتنی فکر تھی امام کو، اور آپ کی اسی فکر کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے جو امام نے جناب مالک اشتر کو خط میں لکھا۔ آپ نے فرمایا، اے مالک، لوگوں کا خیال رکھنا اور ہر طرح کے ظلم و ستم اور سرکشی اور حقوق ضائع کرنے سے پرہیز کرنا، رعایا سے ہمیشہ محبت کرنا، ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا، معافی اور درگزر سے کام لینا، جس طرح کا برتاؤ تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں اپنی عفو اور درگزر سے سرفراز کرے۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف سے پیش آنا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سمجھ لو تم نے ظلم کیا، اور جو بھی خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو خدا اس کا دشمن ہو کر اپنے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کا دشمن خدا ہوتا ہے تو وہ خدا سے اس وقت تک دشمن کی حالت میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے دور نہ ہو جائے اور توبہ نہ کر لے۔ امام حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ ظلم سے پرہیز کیا۔ جب کسی نے آپ سے ناحق بات کا مطالبہ کیا تو امام نے ارشاد فرمایا، میں فرزند ابو طالب، اگر مجھ سے کوئی چیٹی کے منہ میں موجود غذا کے ذرے کو بھی ظالمانہ انداز میں لینے کے لیے کہے تو بھی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے
نہ ظلم کرو، نہ ظلم سہو اور نہ ظلم کا ساتھ دو کے سلسلے سے دنیا انسانیت کے عظیم عادل امیر المومنین امام حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو پیش کیا۔ انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق ہماری گفتگو آگے بھی جاری رہے گی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آہستہ بولو فرشتوں قبر میں